کشش پیدا کر کردار میں، زمانہ تیری آہٹ کے پیچھے آئے گا۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ چونکہ آپ کا یہ سیارہ خانہ سفر میں غروب ہے، لہٰذا غیر ممالک کا سفر کرنے والوں کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مذہب کی شعبے سے وابستہ عالم دین حضرات مذہبی بحث و مباحثات سے بچیں تو زیادہ بہتر رہے گا ان کے لیے۔ مالی لحاظ سے پیسے کی آمد کم ہی رہے گی اور ہاتھ سے پیسہ نکلتا جائے گا، اور اضافی اور غیر ضروری اخراجات میں تیزی آئے گی۔ خانہ ملازمت کو ملے جلے سیارے دیکھ رہے ہیں، تاہم ملازمتی معاملات میں محتاط روی سے چلنا ہوگا۔ محبت کے معاملے میں سیاروں کی چال آپ کے حق میں رہے گی۔ ازدواجی معاملات میں بہتری اور شریک حیات سے اچھا سلوک رہے گا۔ طالب علم افراد کو محتاط رہنا ہوگا، خاص طور پہ بڑی کلاسز اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم جو اس وقت چھٹیاں گزار رہے ہوں گے، ان کا رجحان پڑھائی سے ہٹ جائے گا، موج مستی میں لگے رہیں گے اور دیگر مشاغل میں اپنا وقت ضائع کریں گے۔ دوستوں سے تعلقات کے بارے میں اس ہفتے کسی خاص امداد اور پیش رفت کا امکان نظر نہیں آتا۔ رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے فوجی بھائیوں کو دوران کام کسی چوٹ لگنے کا امکان بھی نظر آتا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد یعنی مرکری اچھی نظر بناتے ہوئے آپ کو صحت مند رکھے گا۔ بیمار افراد جو پہلے سے بیمار چل رہے ہیں ان کو صحت نصیب ہوگی اور دوائی بھی اثر کرے گی۔ برج ثور ٹورس 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان۔ برج ثور کا حاکم سیارہ زہرہ خانہ نمبر 7 میں ابھی داخل ہی ہوا ہے۔ شریک حیات سے تعلقات میں مضبوطی ہوگی اور خوشی ملے گی۔ جس کے رشتے طے ہونے والے ہیں ان کو رشتے سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ شراکت شروع کرنے کے لیے سیارہ زہرہ کا اچھا وقت چل رہا ہے۔ محبت کے معاملات میں تیزی پیدا ہوگی اور محبوب سے بات چیت میں اضافہ ہوگا۔ غیر ملکی سفر میں کامیابی ملے گی۔ اکثر افراد کو جو ویزے اور پاسپورٹ کے انتظار میں ہیں ان کا کام بن جائے گا۔ برج میں موجود الٹے یورینس اور مشتری کی وجہ سے آپ سے غلط فیصلے ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ اچانک کوئی غلط ڈیسیژن لے سکتے ہیں آپ۔ فیصلہ کرنے سے پہلے دوسروں سے ایک بار مشورہ کرنے میں ہی بہتری رہے گی، مشورہ ضرور کر لینا چاہیے آپ لوگوں کو۔ مقدمے اور عدالتی معاملات میں سیارہ مریخ کے غروب ہونے سے سخت مایوسی اور دشواریوں کا سامنا رہے گا۔ دوستوں سے گلہ شکوہ رہے گا، دوست امید پر پورے نہ اتریں گے۔ عزیزوں سے تعلق اچھا رہے گا۔ روپے کے لین دین اور اپنی دی ہوئی رقم کے بارے میں تقاضا کرنے کی وجہ سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ علمی لحاظ سے بہتر رہے گا۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبر کا ثابت ہوگا، اچھی خبریں لائے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ زہرہ مقابلے پر موجود ہے۔ پیٹ اور گلے کے مرض کا خطرہ رہے گا، لہٰذا اپنے کھانے پینے پہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ برج جوزہ جمنائے 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان۔ برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد اس وقت نارمل پوزیشن میں آپ کے خانہ نمبر 8 میں موجود ہے، جو مشترکہ سرمایہ کاری اور وراثت کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا ان دونوں معاملات میں کامیابی ملے گی۔ جوزہ والوں کے مالی معاملات میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ ازدواجی تعلقات کے معاملے میں سیارہ مریخ بحرانی کیفیت پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے 7ویں گھر میں مریخ سیارہ مارس موجود ہے۔ یہ 7واں گھر جو ہے لائف پارٹنر کا ہوتا ہے اور بزنس پارٹنر کا بھی ہوتا ہے۔ شریک حیات سے تعلقات میں کسی قسم کی تلخیوں کے امکانات کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی سیارہ مریخ چوری ہونے کا بھی
امکان کو بھی ظاہر کر رہا ہے، یعنی کوئی چیز چوری ہو سکتی ہے، اپنے گھر پر نظر رکھیں، اجنبی افراد عورت یا مرد پر نظر رکھیں، اگر کوئی اجنبی آپ کے گھر آتا ہے تو اس پہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت پڑے گی، اگر کوئی نیا ملازم یا ملازمہ کام پر رکھی ہے تو اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں۔ ویران اور سنسان جگہوں پر نہ جائیں ورنہ چھینا جھپٹی کا کوئی واقعہ ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں سیارہ زہرہ اچھی خبر لائے گا، محبوب سے اچھی اور خوشی کی کوئی خبر ملے گی۔ جن کے رشتے کی بات چل رہی ہے ان لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے ملتوی ہونے کا خطرہ بھی رہے گا۔ سیاسی افراد کے لیے یہ ہفتہ مصروفیت بھرا گزرے گا۔ سیارہ نیپچون جو آپ کے خانہ نمبر 10 میں الٹا چل رہا تھا اب سیدھا ہونے جا رہا ہے، لہٰذا سیاسی افراد اور ورکرز کو اچھی خبریں ملیں گی۔ سفری معاملات میں ملی جلی پوزیشن رہے گی۔ دوستوں سے تعلقات میں کشیدگی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے، موذی امراض سے بچنا ہوگا اور جسم میں درد وغیرہ اور بخار کا خطرہ رہے گا۔ برج سرطان کینسر 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان کینسیرین مرد و خواتین جو ملازم پیشہ ہیں ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ کام میں غلطی کا امکان رہے گا جس کی وجہ سے اکثر افراد کی ملازمت خطرے میں آئے گی۔ سرکاری افراد کے تبادلے اور ترقی کی جگہ تنزلی کا خطرہ بھی رہے گا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے غروب مریخ اچھا ثابت نہ ہوگا۔ مریخ کیونکہ آرمی کا سٹار ہے اور غروب پڑا ہوا ہے تو اس لیے کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ قرض کے لین دین میں تلخ کلامی اور جھگڑوں کا امکان رہے گا۔ جو لوگ بینک سے قرضے پہ گاڑی وغیرہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو ابھی رکنا ہوگا، ان کا یہ معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ کاروباری افراد کو کچھ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی تاہم ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی چلتی رہے گی، کیونکہ آپ لوگوں کا جو ساتواں گھر ہے اس ساتویں گھر کا مالک جو ہے وہ سیٹرن ہے۔ سیٹرن نے مارس سے خراب پوزیشن بنائی ہوئی ہے تو ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی چلتی رہے گی، اور اسی طرح لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی نوک جھوک ہو سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں محبوب سخت رویہ اختیار کرے گا اور ناراضگی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی۔ رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ طالب علم افراد کا دل پڑھنے میں کمی لگے گا اور کھیلوں اور تفریحات کا رجحان بڑھے گا۔ آرٹ سے وابستہ افراد کے لیے ہفتہ اچھا رہے گا۔ کام میں تیزی پیدا ہوگی۔ دوستوں سے تعلقات میں خوشی ملے گی۔ میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں پر کام کا بوجھ بڑھے گا۔ ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز حضرات پر سختی آئے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ الٹا ہے اور وہاں غروب مریخ بھی ہے۔ ملیریا وغیرہ سے بچنا ہوگا۔ الٹی یا یہ قے وغیرہ کی بھی لگ سکتی ہے، یعنی اپنے کھانے پینے پہ خاص توجہ دینے کی اس ہفتے ضرورت پڑے گی۔ برج اسد 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کا سیارہ اچھی اور طاقتور پوزیشن میں ہے جو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نئے خیالات آئیں گے۔ کاروباری افراد منافع بخش اسکیم پر غور و فکر کریں گے۔ مالی لحاظ سے آمدنی میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو اچھی خبر ملے گی جس سے کام اور اسباب پیدا ہوں گے۔ محبت کا گھر کا جو سٹار ہے وہ خراب پڑا ہوا ہے، یعنی اس میں برے سٹار ہیں۔ اگر آپ محبوب سے اختلاف رائے کرتے ہیں تو جھگڑا شروع ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے محبوب کی ہاں میں ہاں اور جی حضوری کرتے رہیں تو اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو لمبی چھلانگ لگانے سے گریز کرنا ہوگا۔ جوا سٹہ لاٹری کے شوقین حضرات کو سخت مالی نقصانات کا خطرہ رہے گا۔ خانہ نمبر 5 جو کہ اولاد سے متعلق ہے اس میں غروب یافتہ سیارہ مریخ بچوں کے لیے بہتر ثابت نہ ہوگا۔ گھریلو خواتین ان بچوں کو جو 2 سے 3 سال کے ہیں ان پر سخت نظر رکھنا ہوگی، ان کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سفری معاملات میں سیارہ مشتری کی الٹی گردش
سفر میں رکاوٹ پیدا کرنے کے علاوہ سفری اخراجات میں بے پناہ اضافہ بھی کرے گی۔ عزیزوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی، دوستوں سے تعلقات بھی اچھے رہیں گے، روحانی معاملات میں رکاوٹ رہے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ زحل مریخ سے تربیت بناتے ہوئے آپ کی صحت پر اثر ڈال سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پرہیز، لہٰذا کھانے پینے میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اور سردی سے لگنے والے امراض سے بھی بچنے کی ضرورت پڑے گی۔ برج سنبلہ ورگو 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان برج سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد یعنی مرکری خانہ محبت میں موجود ہے۔ معاملات محبت میں تیزی آئے گی، محبوب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھے گا، بات چیت میں اضافہ اور محبوب سے تحفہ وغیرہ ملنے کا بھی امکان نظر آتا ہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، کاروباری لوگوں کو فوائد ملیں گے، گارمنٹس اور کپڑے کا کام اور کھانے پینے کا کام کرنے والوں کو تیزی سے فائدہ حاصل ہوگا، عزیزوں سے خوشی ملے گی اور خوشی کی کوئی خبر بھی مل سکتی ہے، کسی عزیز کی سالگرہ، شادی یا خوشی کی کسی تقریب میں شرکت کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ اندرون ملک سفر سے خوشی ملے گی اور بیرون ملک سفر کے معاملات میں رکاوٹ دور ہو جائے گی، روحانی اور مذہبی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ خانہ نمبر 4 جو کہ سواری سے متعلق ہے، اس میں غروب شدہ سیارہ مریخ احتیاط کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گاڑی وغیرہ احتیاط سے چلائیں اور کم عمر بچوں کو گاڑی یا بائیک وغیرہ نہ چلانے دیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ورزش کرنے جم وغیرہ جاتے ہیں وہاں پر کسی لوہے کی بھاری چیز نہ اٹھائیں۔ علم کے اعتبار سے میڈیکل اور سائنس کے طلباء کے علم میں اضافہ ہوگا، ازدواجی معاملات میں محتاط رہ کر چلنا ہوگا، شریک حیات کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ کی صحت کا سیارہ زحل اچھی حالت میں نہیں ہے، اپنی صحت پر خاص نظر رکھنا ہوگی۔ برج میزان لبرا، برج میزان لبرا 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ خانہ مال میں موجود ہے اور خود خانہ مال کا حاکم سیارہ مریخ ڈوبا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں ملی جلی صورت کہتے ہیں، بہرکیف روپیہ پیسہ حاصل ہوگا، تاہم روپے کو فضول کاموں میں خرچ نہ کریں تو بہتری رہے گی۔ کاروباری لوگوں کو منافع حاصل ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کی باتیں ادھر سے ادھر کرنے سے جھگڑوں کا امکان رہے گا، بالخصوص خواتین کو اس معاملے میں اس ہفتے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں ہلکی پھلکی نوک جھوک کا اشارہ مل رہا ہے، تاہم مجموعی طور پر محبت کے معاملات میں بہتری ہی رہے گی۔ ازدواجی معاملات میں سخت ہوشیاری سے اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ شریک حیات کا سیارہ مریخ غروب ہونے کی وجہ سے اشتعال پیدا ہونے کا امکان رہے گا۔ سرکاری اور غیر سرکاری ملازمت پیشہ افراد پر اضافی کام کا بوجھ بڑھے گا، کام اچھا کرنے کے باوجود آپ کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ غیر ملکی امور اور سفر کے معاملات میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، دوستی کے بارے میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ مشترکہ سرمایہ کاری اور غیر ملکی ٹریڈنگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے اس میں محتاط رہ کر کام کرنا ہوگا۔ آپ کی صحت کے معاملات میں یہ ہفتہ گلے کے امراض، کھانسی، نزلہ، زکام، الرجی وغیرہ میں مبتلا کر سکتا ہے، لہذا محتاط رہیں۔ برج عقرب اسکارپیو 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کا سیارہ مریخ اس وقت آپ کے خانہ مال میں غروب پڑا ہوا ہے۔ غروب یافتہ سیارہ مالی طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ کسی نقصان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنے مالی معاملات پر نظر رکھنا ہوگی۔ کاروبار کرنے والوں کو خاص طور پہ محتاط رہنا ہوگا، کوئی گھاٹے کا سودا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کاروباری لوگوں کو لین دین سختی برتنی ہوگی، ادھار پر مال دینا گلے پڑ جائے گا، یعنی اپنا
پیسہ اپنی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، لہذا ادھار پہ کچھ بھی نہیں دینا ہے آپ کو۔ سیارہ زہرہ عقرب میں موجود رہ کر صرف آرٹ کے شعبے سے وابستہ افراد کو فائدہ دے گا، جس کی وجہ سے ان کے کام میں اضافہ ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے بھرپور تعاون ملے گا۔ محبت اور عشق سے تعلق رکھنے والے معاملات میں سیارہ نیپچون اب بہتر ہو رہا ہے۔ محبوب کی شک، وہم اور گمان کا سلسلہ اب ختم ہونے والا ہے۔ عدالتی اور قانونی جنگ لڑنے والوں کو اچھی خبر ملے گی۔ رشتہ داروں سے تعلقات میں کسی قسم کا کوئی رخنہ پیدا ہونے کا قوی امکان بھی نظر آتا ہے۔ ملازم پیشہ افراد کو سیارہ مریخ کی نحس پوزیشن کی وجہ سے دقت کا سامنا رہے گا۔ ملازمت کی تلاش کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ خانہ دوستی کا سیارہ دوستوں سے خاص خبر لائے گا اور دوسرے ممالک میں رہنے والے کسی واقف کار سے کوئی خبر موصول ہونے کا بھی امکان نظر آتا ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ اچھا نہیں ہے۔ عقربی مرد و خواتین کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ پہلے سے بیمار افراد بھی اب زیادہ ہوشیار ہو جائیں۔ برج قوس سیگیٹیریس 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان۔ برج قوس کا حاکم سیارہ خانہ ملازمت میں الٹی گردش میں موجود ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر براجمان سرکاری افسران کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ حکومتی اقدامات کی وجہ سے ان پر کام کا بوجھ بڑھے گا۔ غیر سرکاری ملازمین کو اپنے بڑے عہدے پر فائز افراد سے مسائل پیش آنے کا امکان نظر آتا ہے۔ مالی معاملات میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ 14 دسمبر کو آپ کے خانہ مال میں سیارہ عطارد الٹا ہو جائے گا۔ کاروباری لوگوں کو الٹے عطارد سے نقصان اور اپنے اپنے پیسے کی ریکوری اور سودے بازی میں رکاوٹوں کا خطرہ رہے گا۔ قانونی اور عدالت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں مایوسی ملے گی اور فریقین کی دشمنی بڑھے گی۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات اکثر معاملات میں ضد کا رویہ اختیار کرے گا، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول تلخ ہونے کا امکان رہے گا۔ محبت کے معاملات میں الٹے سیاروں کی گردش معاملات محبت کو متاثر کرے گی، جس سے دکھ پیدا ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ رشتہ داروں سے اولاد کے کسی معاملے کو لے کر اختلافات کا خطرہ رہے گا اور والدین کو اولاد کی نافرمانی کا خدشہ بھی رہے گا۔ غیر ملکی سفر کے معاملات میں کاغذاتی کارروائی میں مسائل پیش آئیں گے۔ علم کے لحاظ سے طالب علموں کو، خاص طور پہ میڈیکل کے طالب علموں کو مشکلات پیش آنے کا اشارہ مل رہا ہے۔ پیسے کے لین دین میں کاغذی کارروائی کرنا ضروری ہوگا ورنہ دھوکہ ملے گا۔ روحانی معاملات میں بددلی پیدا ہوگی۔ دوستوں سے تعلقات میں خوشی ملے گی۔ دوستوں کے ساتھ وقت زیادہ گزارنے کا دل چاہے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ زہرہ فی الحال بہتر ہے، جس کی وجہ سے صحت پہ اچھا اثر پڑے گا، یعنی صحت آپ لوگوں کی اس ہفتے بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ برج جدی کیپریکارن 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات سست روی کا شکار رہیں گے، تاہم سیارہ زہرہ کی اچھی نظر کی بدولت صورتحال کنٹرول میں رہے گی۔ کوئی نہ کوئی راستہ کھلے گا اور اسباب پیدا ہوں گے۔ سیارہ عطارد آپ کے برج میں الٹا ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہوگا۔ بد زبانی، بد کلامی اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا۔ خواتین کو دوسروں کی غیبت اور عیب جوئی سے اجتناب کرنا ہوگا۔ رشتہ داروں میں بڑی عمر والوں کے متعلق کوئی بری خبر آنے کا امکان بھی رہے گا۔ محبت کے معاملے میں یہ ہفتہ کچھ اچھائی کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اپنی قوت ارادی سے اپنے محبوب کو خود ہی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ازدواجی معاملے میں صورتحال بہتری کی طرف جائے گی۔ قانونی معاملات میں جن افراد پر فوجداری مقدمات ہیں ان کو شدید قسم کے مسائل درپیش ہوں گے۔ اکثر کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اکثر کی ضمانت تک نہ ہوگی۔ دوستوں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے اور امداد حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو
اپنے دوستوں سے امداد بھی مل سکتی ہے۔ سفری امور میں رکاوٹوں کا سامنا رہے گا۔ یہ ہفتہ اپنے اور غیر ممالک کے سفر کے لیے اچھا ثابت نہ ہوگا۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو اچھی خبر ملے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ الٹا ہونے والا ہے، لہٰذا بیمار افراد اور تندرست افراد دونوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ برج دلو ایکویریس 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان برج دلو والوں کو خاندان میں کسی بحرانی کیفیت سے واسطہ پڑنے کا امکان رہے گا۔ خود کو اور اپنے دیگر گھر والوں کو خاندانی معاملات سے مکمل طور پہ دور رکھیے۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ خانہ نمبر 4 میں الٹا ہونے کی وجہ سے گھر اور سواری پر زائد اخراجات لائے گا۔ کاروباری افراد بالخصوص پراپرٹی ڈیلرز کو محتاط رہنا ہوگا۔ سخت محنت کرنے کے باوجود سودے عین وقت پر ملتوی ہونے کا خدشہ رہے گا۔ ازدواجی اور شراکتی معاملات میں بہتری کی جانب اشارہ مل رہا ہے۔ معاملات محبت میں بھی اچھی خبر ملے گی۔ دوستی کے معاملے میں سخت محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوستوں سے فضول باتوں سے پرہیز کریں ورنہ جھگڑے کا قوی امکان نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں کے گھریلو معاملات پر بھی کوئی بات نہ کریں۔ غیر ملکی سفر کا سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں رہتے ہوئے سفر کو آسان کرے گا۔ ویزے حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے سازگار وقت چل رہا ہے۔ آرٹ کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو بہتری حاصل رہے گی۔ کام میں اضافہ ہوگا اور شہرت میں بھی اضافہ ہونے کا قوی امکان نظر آتا ہے۔ والدین کو اولاد سے فرمانبرداری حاصل رہے گی اور اولاد حکم بجا لائے گی۔ روحانی معاملات میں علم میں اضافہ ہوگا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والوں کو اس ہفتے بہتری حاصل رہے گی۔ تاہم جو فوجی بھائی اونچے مقامات پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ان کو محتاط رہنا ہوگا۔ کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ملازمتی معاملات میں یہ ہفتہ بہتری لائے گا۔ کام میں آسانی رہے گی۔ روزگار کی تلاش کرنے والوں کو روزگار ملے گا۔ کھانے پینے کا کام کرنے والوں کو اچھا پرافٹ ملے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ قمر 14 اور 15 دسمبر کو خانہ صحت سے خراب پوزیشن بنائے گا۔ اس دوران اپنی صحت پر زیادہ خیال رکھیں۔ برج حوت پائسز 13 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان برج حوت والوں کا خانہ مال ابھی بھی خرابی کا شکار ہے کیونکہ اس کا حاکم سیارہ مریخ تاہم غروب ہی ہے اور لہٰذا کسی بھی قسم کے مالی نقصان کا خطرہ رہے گا۔ کاروبار کرنے والوں کو محتاط روی اختیار کرنا ہوگی اور لین دین کے معاملات میں سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ قرض پر کاروبار نہ ہی کریں تو بہتر رہے گا ورنہ بعد میں ریکوری کے مسائل کا سامنا رہے گا۔ شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی اور تعاون بھی ملے گا۔ شراکت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ عدالتی معاملات سست روی کا شکار رہیں گے۔ محبت کے معاملات میں 14 اور 16 دسمبر محبوب سے کسی بات پر اختلافات ہو سکتے ہیں۔ عزیزوں سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ سفری معاملات میں یہ ہفتہ غیر مناسب ہے۔ صرف وہ سفر بہتر رہے گا جو تفریحی مقصد کے لیے کیا جائے کیونکہ سیارہ زہرہ خانہ سفر میں موجود ہے۔ روحانی معاملات میں بہتری حاصل رہے گی۔ عملی طور پہ یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ دوستوں سے کسی قسم کی خبر ملنے کا امکان نظر آتا ہے۔ سیارہ نیپچون جو برج حوت میں کافی ٹائم سے الٹا چل رہا ہے وہ اب سیدھا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے دماغ اب پرسکون ہو جائے گا۔ پہلے اب بہت زیادہ وہم ڈر خوف کا شکار تھے تو اب وہ پرسکون ہو جائیں گے تھوڑے سے اور وہم و گمان کا عنصر ختم ہو جائے گا اور فیصلے کرنے میں آسانی رہے گی، یعنی خوف میں کمی آئے گی، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اس کنڈیشن سے آپ لوگ نکل آئیں گے۔ ملازمتی معاملات میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا اور آپ کی صحت کا سیارہ شمس بہتر حالت میں موجود ہے۔ قوت میں اضافہ ہوگا۔ بیمار افراد کو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ سفر ان کی صحت بہتر ہو جائے گی۔
اور معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور کمنٹس کریں، شیئر کریں میری ویڈیو کو، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ مشورے بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہے، کسی طرح کی سپورٹ کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ کے ساتھ رابطہ کریں، میرا واٹس ایپ نمبر سامنے ہے آپ کے۔ اور فرض کریں اگر کسی کے پاس اوریجنل ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھجوا کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جلدی ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔